يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدات۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے کہ 40واں حصہ ادا کریں وہ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق ہماری بات ہے اور قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدات نازل فرمائی ہیں۔ جو سونے اور چاندی کو جمع کر بیٹھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ ذرا قرآن پاک کی اس آیت کے مفہوم کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، مرد ہیں یا عورت ہیں، جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جس طرح میں نے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق تقریباً 82 آیات کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ اسلام کا یہ اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب آدمی پر، صاحب وسعت آدمی پر جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کا 40واں حصہ اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، فقراء پر اللہ کے راستے میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے خزانہ کے طور پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو بڑے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ عذاب کس طرح ہوگا؟ آگے عذاب کی حیت کو بیان فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی سونے اور چاندی کو۔ فَتُقْوَى جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پسلیوں، وَظُهُورُهُمْ اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اب کتنی سخت قسم کی وعید اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور ان کا یہ سونا چاندی اور یہ مال، یہی سونا چاندی جہنم میں تپا کر ان کو جو ہے مختلف قسم کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ ان کی پیشانوں کو داغ دیا جائے گا، ان کی پسلیوں کو داغ دیا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ان 3 اعضاء کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پر عذاب ہوگا، بقیہ سارے بدن پر نہیں ہوگا، بلکہ بقیہ سارے جسم پر عذاب ہوگا۔ سارے کے سارے بدن کو اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور سونے اور چاندی سے اس کے جسم کو داغ دیا جائے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 اعضاء کا جو تذکرہ فرمایا ہے کہ فقیر جب مانگتا ہے صاحب وسعت آدمی سے تو یہ جو ہے پیشانی کے اوپر بل آ جاتے ہیں اور پھر پشت پھیرنے لگ جاتا ہے، اس کی طرف پیٹ کر لیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 3 اعضاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے چونکہ ان اعضاء کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو تکلیف شدہ اعضاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، اور باقی عذاب جو ہوگا پورے بدن کو ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر مال دیا ہے، خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جن کے پاس یہ سونا اور چاندی جمع ہے، تو ان کا یہ مال
ان کو اس طریقے سے عذاب ملے گا، یہ سونا اور چاندی گرم کر کے ان کی پسلیوں پر اور ان کی پشتوں پر اور ان کے منہ کو داغ دیا جائے گا۔ کتنا سخت قسم کا عذاب ہے۔ اور اسی طرح آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو قارون کے پاس بھیجا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کے متعلق حکم دیا۔ قارون بہت بڑا خزانہ تھا، اس کے پاس بہت بڑے خزانے کا مالک تھا۔ پورا رقوع اللہ تعالیٰ نے اس کے قارون کے متعلق نازل فرمایا۔ سورۃ قصص کا پورا رقوع ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کی چابی کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کا اٹھاتا تھا، اور اس مال کی وجہ سے وہ فخر کرتا تھا، اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ تو اسے سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس طرح تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب الفرحین، اس طرح کے اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا أَحْسَنَ إِلَيْكَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کو اپنی آخرت کے لیے کچھ حصہ مقرر کر لے، اپنی آخرت اچھی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کما احسن الیک، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے، تو اپنے بندوں پر، مخلوق پر، تو لوگوں پر احسان کر۔ اس نے کہا میری اپنی محنت ہے، میں خود کماتا ہوں اور میرا اپنا ہنر ہے۔ قال انی اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ایک علم کا ہنر ہے، میں اپنے اس ہنر کے ذریعے سے اس مال کو میں جمع کرتا ہوں، اور یہ میرا اپنی محنت ہے، اپنی طاقت ہے، کوئی اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے، میں نے محنت کی ہے اپنے علم پر۔ اس طرح فخریہ باتیں کرنے لگا۔ خیر، اس کا بہت لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ قارون کو حکم دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اور اس نے مختلف طریقوں سے ٹال مٹول کیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام پر نعوذ باللہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ اس کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ ایک عورت کو انہوں نے پیسے دیے، اور عورت کو کہا کہ ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانی ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے قارون اپنے ساتھیوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگا اے موسیٰ، آپ ہمیں اللہ کے احکامات سنائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سے احکامات دیے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے احکامات سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، تو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اسی طرح بندوں کے حقوق کا خیال کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اور زنا نہ کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ زنا کی بات کی تو فرمایا جو معاشرے کے اندر زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے سنسار کیا جائے گا، اسے سنسار کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ اگر آپ زنا کریں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اگر میں بھی زنا کروں تو مجھ پر بھی یہی حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے فلاں عورت کے ساتھ جس کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا پیسوں کے لالچ میں، تو اس عورت کو بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دے کر فرمایا، قسم اٹھا کر کہا کیا میں نے تیرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو اس عورت نے ساری بات کہہ دی۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالی طبیعت کا پتہ چل گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، انہوں نے مجھے اس طرح مال اور لالچ کی طمع میں مجھے تیار کیا ہے،
تو جب اس نے پوری حقیقت واضح کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر پڑے اور بہت روئے، بہت روئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ تو جو چاہتا ہے اسی طریقے سے ہوگا۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے زمین کو جو حکم دے دے، زمین اسی طریقے سے ان کو جو ہے عذاب دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا ان کو نگل دے۔ تو قارون اپنے قافلے سمیت زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہ چیخنے چلانے لگے، تھوڑے سے جب دھنسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید زمین کو حکم دیا، غصہ تھا، زمین نے پھر ان کو دھنسا دیا، حتیٰ کہ جب تک گردن کے قریب یہاں تک وہ پھنس گئے، پھر یہاں آوازاری کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا، پھر کہا کہ اس کو خزانوں سمیت دبا دو، تو اس زمین نے ان کو دبا دیا۔ یہ قارون پر اس طرح کا عذاب آیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قارون اس مال کی وجہ سے فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر کہیں تو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آپ کو سابقہ دروس کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، یہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوگا اور کہے، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا یہ مال ہوں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سونا اور چاندی بذات خود اسی کو گرم کر کے اس کے جو ہے چہرے پر، اس کی پسلیوں پر، اس کی پشتوں پر گرم کر کے لگایا جائے گا اور اسے داغ دیا جائے گا۔ حاضرین و ناظرین، اگر مال کی وسعت آپ کو عطا کی ہے تو آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ مال آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا مال پاک نہیں ہوتا، اس کا مال پاکیزہ نہیں بنتا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے، فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز تک بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا فائدہ ہے اس مال کو اپنے پاس جمع کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، یہ جو ہے کنگال ہو جاؤ گے، تم فقیر بن جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان یہ کہتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو بیماریوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ در حقیقت بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائیں، مال دیا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔